یہ واقعہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کا ہے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسلسل 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی اور اپنی بیویوں سے ہم بستری سے بھی روک دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی غزوہ پر جاتے تو اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا، 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے قیصر روم خود 1 لاکھ فوج لے کر شام پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حملے کا موقع دینے کی بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بڑی طاقت سے تھا، اس لیے نبی اکرم نے عام لام بندی کا اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے۔ کعب بن مالک کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حالات میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ پر سستی طاری ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا۔ اسی آج کل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد قافلے کے ساتھ جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب نہیں پہنچ سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا تو معذور لوگ رہ گئے تھے یا وہ جو منافق تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان میں دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوہ میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور صلوات و سلام اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی بظاہر کوئی معقول بہانہ یا عذر پیش کر کے وقتی طور پر آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر یا بہانہ نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چونکہ سچ بولا ہے، اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا تھا، نہ کوئی سلام کہتا ہے، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی میری طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنے ہی شہر میں انجانہ مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور بدری صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ بھی اسی صورتحال سے 2-4 ہیں تو میری پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اکیلا ہی اس سزا میں نہیں ہوں۔
وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان تھا اور صحت مند تھا، اس لیے میں مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری لگاتا اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب مت جاؤ۔ حلال بن امیہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ بہت اڈھیر عمر ہے۔ آپ نے یہ فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مگر میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تم وہیں پر رہو۔ اسی دوران مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا، حاضر ہو کر حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے کن انکھیوں سے دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مگر ادھر مکمل خاموشی ہی رہتی تھی۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے میرے گھر کے سامنے واقع پہاڑ صلہ سے آواز آئی، اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری معافی کا فیصلہ سورہ توبہ کی آیات کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان کیا تو 2 حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے اور ان میں سے مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دے دیے اور خود پڑوسی سے کپڑے مانگ کر پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ کرام علیہ السلام کے جھرمٹ میں موجود تھے اور انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارے کا سارا مال اور جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ تو میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اور اس کے سوا میرا باقی سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔